آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی اہل بیت اطہار کے ساتھ عقیدت، محبت اور تعلق۔ اس عنوان کے انتخاب کی وجہ یہ ہے، فتنوں کا دور ہے، آئے روز نت نئے فتنے ہمارے سامنے ظاہر ہوتے ہیں، اور کہانی اس طرح کی پیش کی جاتی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان دونوں کی آپس میں بہت زیادہ دشمنی تھی، یہ ایک دوسرے کے مخالف تھے اور جانی دشمن تھے۔ ہمارے بزرگ حضور عاشق مدینہ شیخ الحدیث حافظ محمد احسان الحق قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ لاکھوں مورخین ایک نقطہ بیان کریں، ایک نظریہ بیان کریں اور سارے اس پر متفق ہو جائیں، اور وہ نظریہ قرآن کی ایک آیت کے خلاف ہو تو لاکھوں تاریخ دانوں کو حقارت کی ٹھوکر سے اڑا دینا، قرآن کی آیت کو تھام لینا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہمارے لیے سب سے بڑی لائق اعتماد چیز اللہ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ سورۃ الفتح کا آخری رکوع ہے، ارشاد ہے محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو ان کے ساتھ ہیں، جو ان کی معیت میں ہیں، جو ان کے ساتھ ہیں، صحابہ بھی ان کے ساتھ ہیں، اہل بیت بھی ان کے ساتھ ہیں، جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر تو بڑے سخت ہیں، لیکن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑے نرم دل ہیں۔ رحماء بینہم، آپس میں وہ رحم کرنے والے ہیں۔ اب اس پر چند احادیث اور چند اقوال اور تاریخی حقائق میں آج نوٹ کر کے لایا ہوں، آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم الرضوان حضور کی اہل بیت اطہار سے محبت بھی کرتے تھے اور عقیدت بھی رکھتے تھے۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے چچا ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھتے کہ عباس آ رہے ہیں، کھڑے ہو کر اپنی جگہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں پیدل جا رہے ہوتے اور حضرت سیدنا عمر فاروق اور حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت سواری میں حضرت عباس کے پاس سے گزرتے تو ان کی تعظیم میں سواری سے اتر کر نیچے تشریف لے آیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول شریف کیا تھا؟ ایک موقع پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اہل بیت کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، رسول پاک کے قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا مجھے اپنے قرابت داروں سے صلہ رحمی سے زیادہ محبوب ہے۔ یعنی ایک طرف میرا خاندان، میری فیملی، میرا کنبہ، اور دوسری طرف رسول کریم علیہ السلام کا کنبہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، مجھے اپنوں سے زیادہ رسول اللہ کے قرابت داروں سے محبت ہے۔ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی۔ یہ آپ کے دور شریف کی دور خلافت کی بات ہے۔ نماز عصر پڑھائی
پھر آپ اور حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کھڑے ہوئے اور تشریف لے گئے۔ راستے میں دیکھا بچے کھیل رہے ہیں اور انہی بچوں میں جناب حسن مجتبیٰ بھی ہیں۔ سبحان اللہ، وہ بچے جن کی پیاس حضور کو تڑپا دیا کرتی تھی، جو پیاس سے رو رہے ہوتے حضور علیہ السلام اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈال دیا کرتے تھے اور وہ چوس کر پیاس بجھا لیا کرتے۔ حضرت حسن کو بچوں سے کھیلتے ہوئے دیکھا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت پیار سے اپنے کندھوں پر اٹھا کے بٹھا لیا، اور پھر کیا کہا، فرمایا فداک ابی و امی۔ یہ سیدنا صدیق اکبر شہزادہ حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے ہیں وہ جملہ، وہ الفاظ جو صحابہ کرام نبی پاک کی بارگاہ میں آ کے کہا کرتے تھے۔ غور کیجئے گا، صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں آتے اور آ کر کہتے فداک ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ اور حضرت صدیق اکبر حضرت امام حسن کو کندھوں پہ اٹھا کے کہتے ہیں میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ آپ کندھوں پر اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ آپ اپنے بابا مولا علی سے زیادہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ بات سن کر مولا علی المرتضیٰ بھی مسکرانے لگ پڑتے ہیں کہ کیسے حسین انداز سے حضرت حسن سے آپ محبت کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دیکھیے۔ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، میں ایک بات کہتا ہوں اور میرے دل کو بڑی ٹھنڈ پڑتی ہے کہ سیدہ پاک تو سیدہ ہیں، آپ جو چادر اوڑھتی ہیں نا اس کا ایک تار اتنا عظمت والا ہے، اس کا ایک ایک دھاگا اتنا عظمت والا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے ہمارے آباء و اجداد کی عظمتیں اس ایک تار پر قربان ہو جائیں۔ آپ سیدہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کیا عرض کرتے ہیں، آپ نے فرمایا اے سیدہ، اے فاطمہ، اللہ کی قسم آپ سے بڑھ کر میں نے کسی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب نہیں دیکھا، اور خدا کی قسم آپ کے والد گرامی کے بعد لوگوں میں سے کوئی بھی مجھے آپ سے بڑھ کر عزیز نہیں ہے۔ یہ فاروق اعظم قسم ارشاد فرما کر کہتے ہیں۔ ایک بار حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اموال غنیمت اکٹھے ہوتے، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور آپ تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ تو ایک بار آپ صحابہ کرام کے بیٹوں کو کپڑے عطا فرما رہے تھے، لباس تقسیم فرما رہے تھے، اور حسنین کریمین کو کوئی کپڑا نہیں دیا۔ کچھ دن گزرے تو آپ نے یمن سے کچھ خاص طور پر کپڑے منگوائے اور کہا وہ جو کپڑے آئے تھے شہزادوں کے شایان نشان نہیں تھے، اب یہ یمن کا خاص کپڑا شایان نشان ہے، حسنین کریمین جب یہ پہنیں گے تو عمر کے کلیجے کو ٹھنڈ پڑے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا حسن مجتبیٰ، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی بے پناہ محبتیں تھیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت، چھوٹی سی بات کہہ کے آگے چلتا ہوں اہل بیت کے متعلق۔ آپ فرماتے ہیں آل رسول کی ایک دن کی محبت، یہ عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود حضور کے قریب ترین صحابہ میں سے تھے، اتنے قریب تھے کہ گھر میں بھی آنا جانا تھا، لوگ سمجھتے تھے یہ اہل بیت میں سے، حالانکہ اہل بیت میں سے تھے نہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کی ایک دن کی محبت ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ صحابی رسول کہہ رہا ہے، لوگوں نے صحابہ کو سمجھا ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں صحابہ کی شان کیا ہے اور ان کا آپس میں گہرا تعلق کیا ہے۔ سنتے جائیے گا آپ
حیران ہو جائیں گے کیا تعلق اور کتنی محبت صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے درمیان تھی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا کیا انداز تھا۔ اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ کے بارے میں وہ زبان استعمال کرتے ہیں کہ بندہ دنگ رہ جاتا ہے کہ بھئی ایک طرف اہل بیت کی محبت کی بات اور دوسری طرف وہ صحابی جس کا دن رات حضور کے قدموں میں گزرتا ہے، اس کے بارے میں ایسی زبان۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو محزم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں ہم ایک جنازے میں گئے۔ اب جنازے کا جب موقع ہوتا ہے، تدفین کا وقت ہوتا ہے تو ظاہرہ مٹی ہوتی ہے، مٹی جسم کو بھی لگ جاتی ہے، کپڑوں کو بھی لگ جاتی ہے۔ آپ کہتے ہیں میں یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سیدنا امام عالی مقام امام حسین، بچپن ہے ان کا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں تشریف لائے تھے، تو میں نے دیکھا ان کے قدموں سے مٹی لگی ہے۔ ابو ہریرہ اپنے جسم کے پہنے ہوئے کپڑوں کے ساتھ اس مٹی کو صاف کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دیکھیے۔ حضرت عزار بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، آپ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ شریف کے سائے میں تھے، کعبہ شریف میں موجود ہیں۔ اتنے میں آپ کی نظر پڑی، آپ نے دیکھا کہ امام عالی مقام امام حسین بھی تشریف لے آئے۔ یہ آپ کی جوانی کی بات ہے، یعنی سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال شریف کے بعد کی بات بتا رہا ہوں۔ آپ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم میں کعبہ شریف کے پاس تشریف لے آئے۔ آپ کی نظر جیسے ہی، حضرت عمر بن عاص کی نظر جیسے ہی امام عالی مقام پر پڑی تو آپ نے فرمایا اس وقت آسمان والوں کے نزدیک زمین والوں میں سب سے زیادہ محبوب یہی ذات ہے۔ یعنی آسمان والوں کے مطابق زمین والوں میں سب سے محترم اس وقت جو ذات ہے وہ امام عالی مقام امام حسین کی ذات ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب خلافت فاروقی میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ہاتھ پر مدائن فتح کیا اور مال غنیمت مدینہ منورہ میں آیا تو امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں چٹائیاں بچھوائیں اور سارا مال غنیمت ان پر ڈھیر کروا دیا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان مال لینے کے لیے جمع ہو گئے، اب سب میں تقسیم ہونا، سب اپنا اپنا حصہ لینے کے لیے آ گئے۔ اتنے میں حضرت سیدنا امام حسن بھی تشریف لے آئے۔ آپ کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے یا امیر المؤمنین اعطنی حقی مما افاء اللہ علی المسلمین، اے امیر المؤمنین اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو مال عطا فرمایا ہے اس میں سے میرا حصہ مجھے عطا فرمائے۔ اب حضرت سیدنا فاروق اعظم نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا بالرحب والکرامہ، یعنی آپ کے لیے بڑی پذیرائی، بڑی کرامت ہے۔ اس کو اگر سادے لفظوں میں کہوں تو اس کا مطلب یہ ہے جی حضور جو آپ کا حکم، جیسے آپ فرمائیں، بڑی عزت کے ساتھ آپ کو پیش کیا جاتا ہے۔ آپ نے 1000 درہم انہیں عطا فرما دیے۔ پھر حضرت سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تشریف لائے، آپ نے انہیں بھی 1000 درہم انہی لفظوں کے ساتھ عطا فرمائے۔ اس کے بعد آپ کے بیٹے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر کھڑے ہوئے۔ عبداللہ بن عمر کا میں آپ کو پہلے تھوڑا سا تعارف کروا دوں، یہ بھی صحابی ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر یہ بھی صحابی ہیں اور اتنے بڑے شان والے صحابی ہیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان، آج جب ہمارے سامنے احادیث آتی ہیں نا حضور کی سنت کو دیکھنے کے لیے، تو پھر کیا ہوتا ہے، حضور کی سنت کسی نہ کسی حدیث کے ذریعے سے پتہ چل جاتی ہے کہ حضور کا یہ عمل تھا تو اس کو اپنا لیا جاتا ہے، اور اگر کسی عمل پر حضور کی حدیث موجود نہ ہو تو محدثین کا طریقہ پتہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یار عبداللہ ابن عمر کو دیکھو، اس کا عمل کیا تھا۔
اگر حدیث نہیں مل رہی اس عمل کے متعلق تو عبداللہ ابن عمر کو دیکھو، کیونکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کا ہر عمل حضور کی سنت کے مطابق ہوا کرتا تھا۔ آپ کے غلام کہتے ہیں ایک بار ہم سفر پہ نکلے مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کی طرف، تو راستے میں ایک جگہ مسجد تھی، تو مسجد کے قریب، مسجد کے باہر ہی تھوڑے سے فاصلے پر ایک جگہ تھی، وہاں پر نماز ادا کی۔ تو میں نے عبداللہ ابن عمر سے کہا پاس ہی تو مسجد میں چلے جاتے۔ تو آپ فرمانے لگے نہیں، یہ جو جگہ ہے نا جہاں میں نے نماز پڑھی، میں رسول اللہ کے ساتھ سفر کر رہا تھا، آپ نے یہاں نماز ادا کی تھی۔ میں نقش قدم مصطفیٰ کی تلاش میں ہوں، ان کا درد کہاں تک پہنچا، قلب جگر اور جان تک پہنچا، ساری دنیا کعبے پہنچی، میں کعبے کی جان تک پہنچا۔ میں تو نقش قدم مصطفیٰ کو تلاش کر رہا ہوں۔ تو اس پر بہت ساری احادیث ہیں، لیکن موضوع ہٹ جائے گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر وہ بھی کھڑے ہوئے، جناب مجھے میرا حصہ عطا کیا جائے۔ شہزادوں کو کتنا دیا تھا؟ 1000، دونوں کو 1000۔ عبداللہ کی باری آئی، سگے بیٹے کی باری آئی، جو جلیل القدر صحابی ہیں، کثیر جنگوں میں شرکت کی، جہاد کیا، دشمن کو اپنی تلوار سے مارا۔ وہ بیٹا کھڑا ہوا تو 500 عطا کیے۔ عبداللہ ابن عمر کہنے لگے حضور آپ کی تقسیم پر اعتراض نہیں ہے، لیکن اپنی تشفی کے لیے سوال ہے۔ حسنین کریمین کی عظمتوں کا قائل ہوں، یہ بچے ہیں، ان کی عظمت اپنی جگہ، لیکن میں تو ان کے بچپنے میں بھی جہاد میں شریک ہوتا رہا، اپنی تلواروں سے قتل کرتا رہا کفار کو، رسول اللہ کے ساتھ میدان میں بارہا گیا۔ انہیں 1000 دیا، مجھے 500 دیا، حضور اس میں حکمت بھی تو بیان فرمائے۔ اللہ اکبر۔ جواب سنیے، فاروق اعظم کا عشق رسول جوش مارا۔ کیا فرمایا؟ کہنے لگے اذهب فأتنی بأب کبیہما، اچھا اس کے برابر چاہیے نا، تو جیسا ان کا باپ ہے ویسا باپ لے کر آ۔ وَأُمٍّ كَأُمِّهِمَا، جیسی ان دونوں کی ماں ہے ویسی ماں بھی لے کر آ۔ وَجَدٍّ كَجَدِّهِمَا، جیسے ان کے نانا ہے ویسے نانا لے کر آ۔ وَجَدَّةٍ كَجَدَّتِهِمَا، جیسی ان کی نانی ہے ویسی نانی لے کر آ۔ وَعَمٍّ كَعَمِّهِمَا، جیسے ان کے ماموں ہیں ویسے ماموں لے کر آ۔ وَخَالٍ كَخَالِهِمَا، جیسی ان کی خالائیں ہیں ویسی خالائیں لے کر آ۔ اور پھر آخر میں کیا فرمایا؟ لکھنے والا لکھ کر کہتا ہے کہ یار یہ تو قلم توڑنے والی بات ہے۔ کیا فرمایا؟ فَإِنَّكَ لَا تَأْتِنِي بِهِ، یہ جو لانے کا میں تجھے کہہ رہا ہوں نا لے کر آ، تو کبھی بھی یہ نہیں لا سکتا۔ اے میرے بیٹے، میرے لخت جگر، میرے نور نظر، تو ان جیسا نسب کبھی بھی نہیں لا سکتا۔ اور پھر وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ابوہما فعلی المرتضی، ارے ان کے بابا علی المرتضی ہیں۔ امہما فاطمۃ الزہرا، ان کی والدہ سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ ہیں۔ جدہما محمد المصطفیٰ، ان کے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ او میرے بیٹے، ان کے باپ علی المرتضیٰ ہیں، ان کی ماں فاطمۃ الزہرا ہیں، ان کے نانا محمد مصطفیٰ ہیں۔ اللہ اکبر۔ جدتہما خدیجۃ الکبریٰ، ارے میرے بیٹے ان کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ عمہما جعفر بن ابی طالب، ان کے چچا جعفر بن ابی طالب ہیں۔ خالہما ابراہیم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ماموں حضرت ابراہیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب زادے ہیں۔ اگلا جملہ آخری جملہ ہے اس حصے کا، آپ نے فرمایا خالاتہما رقیۃ و ام کلثوم ابنتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی خالائیں حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔
ان کی خالائیں ام کلثوم اور رقیہ رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ وہ بھی جانتے تھے کہ بیٹی صرف سیدہ پاک نہیں ہے، رقیہ بھی بیٹی ہیں، ام کلثوم بھی بیٹی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز ہے۔ ایک بار حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آپ کا دور خلافت ہے، آنے کی اجازت طلب کی، چاہتے تھے کہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ جب حاضر خدمت ہوئے تو دیکھا کہ آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر باہر کھڑے ہیں، یعنی اندر کوئی اہم معاملات پر میٹنگ ہو رہی ہے اور بیٹا، سگا بیٹا عبداللہ ابن عمر وہ بھی باہر کھڑے ہیں۔ تو حضرت حسن کہتے میں نے سوچا کہ جب بیٹا باہر کھڑا اس کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے تو مجھے بھی اجازت نہیں ملے گی۔ کہتے میں واپس تشریف لے گیا، واپس چلے گئے۔ فاروق اعظم کو پتہ چلا کہ حسن تشریف لائے تھے اور واپس چلے گئے، تو آپ نے ان کو بلایا، کہا آپ آئے تھے پھر چلے کیوں گئے؟ کہتے میں نے دیکھا کہ آپ کے بیٹے بھی باہر کھڑے ہیں تو آپ مصروف ہیں، تو میں نے جب ان کو کھڑے دیکھا تو میں بھی واپس پلٹ گیا، یعنی انہی پر قیاس کیا کہ وہ جب کھڑے ہیں تو میں بھی چلتا ہوں، مجھے بھی موقع نہیں ملے گا۔ فاروق اعظم نے کیا جواب دیا؟ اللہ اکبر۔ کہتے انت احق بالاذن منہ وهل انبت الشعر في الراس بعد اللہ الا انتم، یعنی آپ میرے بیٹے سے زیادہ مقام کے مالک ہیں، ہمارے سروں پر جو عزت کے بال ہیں یہ اللہ کی ذات کے بعد آپ لوگوں ہی کا صدقہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیں جس کے ساتھ دشمنی ہوتی بندہ رشتہ داری کرتا ہے۔ یہاں معاملہ یہ ہے، سگے بھائی ہوں کتنا گہرا تعلق ہوتا ہے، سگی بہنیں ہوں کتنا گہرا تعلق ہوتا ہے، لیکن دل میں میل آ جانا تو رشتہ نہیں کرتے کہ ہمارا تو جو تعلق میں کوئی خرابی یا خلل ہے ہی صحیح، آگے بچوں کو پرابلم نہ آئے۔ تو رشتہ کہاں کیا جاتا ہے؟ رشتہ کرتے ہوئے عام طور پر ہم رشتہ داری نہیں دیکھتے بلکہ اچھا تعلق دیکھتے ہیں، اچھی محبت دیکھتے ہیں، حالانکہ رشتہ داری سے بڑھ کر نہیں کچھ ہوتا۔ تو عام طور پر ہوتا یہی ہے، ہم رسک نہیں لیتے، سگا رشتہ ہی کیوں نہ ہو تو ہم رشتہ داری وہاں پر مزید نہیں بڑھاتے اگر تعلقات اچھے نہ ہوں۔ اگر وہاں سے قطع رحمی ہو رہی ہے، بد سلوکی ہو رہی ہے تو ہم نہیں کرتے۔ تو رشتہ کہاں کرتے ہیں؟ جہاں محبت ہو، محبت بھی بے پناہ ہو اور آئندہ کے معاملات کے لیے بھی محبت کی امید ہو۔ اب میں آپ کے سامنے چند حقائق رکھوں گا کہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی آپس میں رشتہ داریاں کیا تھیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ، مشہور نام ہے، آپ نے سنا ہوا ہے، تاریخی کتابوں میں صحابہ کے کارناموں میں اس کا بہت ذکر آتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے ہیں، اور ان کی شادی کس کے ساتھ ہوئی ہے؟ حضرت سیدتنا ام الحسن، جو حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ کی بیٹی ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ، جن کا تذکرہ کربلا میں بھی بہت زیادہ آپ نے سنا ہوگا، یہ شاہ ایران کی بیٹی تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ کے لخت جگر حضرت امام حسین کی زوجہ محترمہ ہیں شہر بانو، جو کربلا میں آپ کے ساتھ تھیں، اور حضرت سیدنا ابو بکر کے صاحبزادے حضرت محمد بن ابو بکر کی زوجہ بھی شہر بانو کی ہمشیرہ ہیں، یعنی یہ دونوں آپس میں ہم زلف تھے۔ اب ایک اور بڑی زبردست بات آپ کو بتانے لگا ہوں۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنی عظیم ہستی ہیں اہل بیت اطہار کی۔ حضرت امام جعفر صادق حسنی حسینی سید نہیں ہیں،
حضرت سیدنا امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں حضرت ام فروا۔ پہلے والد کی طرف سے تعارف کروا دوں، حضرت سیدنا امام جعفر بیٹے ہیں حضرت امام محمد باقر کے، اور حضرت امام محمد بیٹے ہیں، امام محمد باقر بیٹے ہیں حضرت امام زین العابدین کے، اور حضرت امام زین العابدین بیٹے ہیں امام حسین کے۔ والد کی طرف سے یہ حسینی ہیں، حضرت امام جعفر والد کی طرف سے حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ والدہ کی طرف سے کیا شان ہے، کیا سلسلہ نسب ہے؟ آپ کی والدہ کا نام ہے حضرت ام فروا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ یہ بیٹی ہیں حضرت قاسم کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بیٹے ہیں حضرت محمد کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت محمد بیٹے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کے۔ امام جعفر صادق کا سلسلہ نسب باپ کی طرف سے امام حسین تک پہنچتا ہے، ماں کی طرف سے سیدنا صدیق اکبر تک پہنچتا ہے۔ ایک طرف سے یہ علوی حسینی فاطمی ہیں اور دوسری طرف سے امام جعفر صدیقی ہیں۔ بتاؤ بھائی، جہاں دشمنی ہو وہاں رشتہ داری ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا ایک اور میں سلسلہ آپ کو سناتا ہوں، بڑی اہم بات۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معروف صحابی ہیں یہ بھی۔ حضرت عبد الرحمن کی صاحبزادی ہیں حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت حفصہ حضرت ابو بکر صدیق کی کیا لگیں؟ پوتی لگیں۔ ان کے شوہر کون ہیں؟ ان کے شوہر حضرت سیدنا امام عالی مقام امام حسین ہیں۔ حضرت سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک ہمشیرہ محترمہ ہیں جو مولا علی کی بیٹی ہیں اور سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ کی بیٹی ہیں۔ ان کا اسم مبارک ہے ام کلثوم۔ حضرت سیدہ ام کلثوم حضرت فاطمہ کی صاحبزادی ہیں اور مولا علی کی صاحبزادی ہیں۔ حضرت ام کلثوم کے شوہر کون ہیں؟ بہت سارے لوگ دنگ رہ جائیں گے یہ بات سن کر۔ حضرت ام کلثوم کے شوہر وہی ذات ہے جس کو حضور نے کہا تھا میرے بعد نبی ہوتا تو یہ ہوتا، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی رشتہ داریاں اور تعلق داریاں تھیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کے بچوں کے ناموں کی فہرست۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر ہے۔ مولا علی کے ایک بیٹے کا نام۔ آپ اگر شہدائے کربلا کی فہرست دیکھیں ان میں آپ کو یہ نام مل جائے گا۔ یہ مولا علی کے وہ شہزادے ہیں جو اس جنگ میں شہید ہوئے۔ کربلا کے ریگزار میں 72 یا 80 سے زائد جتنے بھی شہداء امام پاک کے ساتھ تھے ان میں ایک نام ابو بکر ہے، ایک نام عمر ہے، ایک نام عثمان ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں بچوں کے نام امام عالی مقام امام حسین اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کے ناموں پر ہیں، اور اہل بیت اطہار کے ہاں نام بچوں کے نام صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ناموں پر ہیں۔ تو یہ ساری باتیں، یہ سارے حقائق آپ کے سامنے پیش کرنے کا مقصد صرف ایک ہے، بس دھوکہ نہ کھائیے گا، اہل بیت کے ساتھ دل و جان سے محبت کرتے رہیے گا۔ کوئی لاکھ تاریخ کھول کر آپ کے سامنے رکھے، اہل بیت کا بے ادب ہو اس کو بھی ٹھکرا دیجئے گا، صحابہ کرام کا بے ادب ہو اس کو بھی ٹھکرا دیجئے گا۔ ہم سنی ہیں، ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، اہل بیت کے بھی غلام ہیں۔
ہم یہ نعرہ لگانے والے ہیں، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، حضرت صدیق بھی، حضرت فاروق بھی، عثمان بھی، حضرت مرتضی، حضرت معاویہ، ہر صحابی نبی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔